الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اللہ ہی سے مدد کی استدعا کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ سیشن اپنے انٹرنلی ساتھیوں کے لیے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ مقصد کیوں کر رہے ہیں، اس سیشن کا مقصد کیا ہے، اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان عظیم ہوا ہے، اور اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کی خدمت اور تعلیم و تعلم کے ساتھ جوڑ لیا ہے، چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں جوڑو۔ ہم میں سے ایک ایک شخص ایک بہت ہی معنی خیز کام کر رہا ہے قرآن حکیم کے تعلیم و تعلم کے حوالے سے، اور وہ کنیکٹ بڑا آسان ہے، انسان بس اس کو سوچے اور سمجھے تو وہ کنیکٹ بڑا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس ادارے میں آتا ہے اور وقت گزارتا ہے صبح سے لے کے شام تک، تو الحمدللہ وہ بالواسطہ بلا واسطہ کسی نہ کسی اعتبار سے قرآن حکیم کی خدمت ہی میں لگا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو جب تک اس کا ادراک نہیں ہوگا نا تو وہ پیشن بھی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں سورہ یونس کی آیت ہے، آیات 57 اور 58، طویل ہے لیکن اس کا جو آیت نمبر 58 کا آخری حصہ ہے، ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن حکیم ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چاہے کریئر ہو، تعلیم ہو، پیسے ہوں، کاروبار ہو، نوکری ہو، جو چیز انسان اس دنیا میں جمع کر رہا ہے، کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے، یہ قرآن حکیم ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر ایک جگہ آیا کہ نبی یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو کہہ دیجئے خیرہ، اللہ نے خیر نازل کی۔ گویا دنیا میں، کائنات میں قرآن حکیم سے بڑی کوئی خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اس کا ادراک امت مسلمہ کو ہو جائے بائی اینڈ لارج، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن حکیم کی دولت سے نوازا ہو اور قرآن حکیم کی نعمت سے نوازا ہو، اور وہ کسی اور کے پاس کوئی اور نعمت دیکھ کر، کوئی بڑی گاڑی دیکھ کر، کوئی بڑا گھر دیکھ کے، کوئی اور ایسی چیز دیکھ کے اس کے پاس جو ہے کوئی اور نعمت، اس نعمت کو دیکھ کے اگر رشک کرے تو اس نے قرآن کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ جس کے پاس اللہ نے جس کو قرآن کی نعمت دی ہے اور اسے قرآن حکیم کی عظیم ترین نعمت ہونے کا ادراک بھی ہے، تو دنیا میں اس کے علاوہ جس کے پاس جو بھی ہے وہ اس سے کمتر ہے۔ تو کریئر پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی روزی یہ بنا دی کہ بیٹا قرآن کی خدمت، قرآن کے تعلیم القرآن کے لیے جو ہے وہ اپنے اوقات کو صرف کرو، تو اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنا بڑا پلیٹ فارم، کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات خواتین کو بھی اس بات کا یقین عطا فرما دے کہ اس سے بڑی اپرچونٹی اس دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ تو جب یہ ہے تو پھر اس کا ادراک ہوگا تو پھر وہ پیشن، جیسے میں عرض کر رہا تھا، ہمارے دلوں میں آئے گا۔ چنانچہ اس اعتبار سے ان جو سیشنز انشاءاللہ ہمارے ہوں گے ہر ہفتے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا ہونا، یہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اکابر نے جو ہمیں یہ ویژن دیا، جو کہ ہم سب کے یہاں جڑنے کا الحمدللہ ذریعہ بنا ہے، وہ طویل ویژن ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ، تعلیم القرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مثالی، باکردار، باصلاحیت افراد کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی، امت کی سربلندی اور انسانیت کی فلاح کا حصول۔
اسی کا آسان ترین اور یاد رکھنے کا ورژن اس اعتبار سے الحمدللہ اللہ نے عطا فرما دیا، یہ ہمارے پیچھے لکھا ہوا کہ ہم دیکھیں گے ایک قرآنی معاشرہ، گویا کہ میرا اور آپ کا ہر لمحہ جو اس ادارے میں لگ رہا ہے تو اس قرآنی معاشرے کی تشکیل کی جد و جہد میں، کوشش میں لگ رہا ہے۔ اور ہر ایک شخص کا، دیکھیں اس بات کو بڑا کلیئر رکھیں، اگر ہم موقع ہو اور وقت ہو تو ہم وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ وہ ساتھی جو کمرے میں بیٹھ کے چیک بنا رہا ہے وہ بھی کس طریقے سے قرآنی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارا وہ ساتھی جو ہمیں صبح و شام چائے پلاتا ہے، روٹی لے کے آتا ہے اور ساری خدمتیں کرتا ہے، وہ بھی کس طریقے سے اس قرآنی معاشرے کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو اس قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جس قرآنی معاشرے کا خواب ہمیں اکابر نے دکھایا اور اس کے لیے ہم جمع ہوئے، تو ہم ساتھی جو انٹرنل جو ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کے ساتھی ہیں، کولیگز ہیں، ہمیں تو یہ ازبر ہو، کلیئر ہو کہ وہ قرآنی معاشرہ کیا ہے اور وہ قرآنی معاشرہ کیسے بنے گا اور اس کی قرآنی معاشرے کے خد و خال کیا ہوں گے۔ تو اس کی ڈیفینیشنز، اس کی تفصیلات، ہدایات اس بارے میں کہاں ملیں گی؟ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان سیشنز کا جو آج سے ہم اللہ کے فضل، اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایات ہم قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں کہ جو کہ اس قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ یہ آج کے ہمارے سیشن کا پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ، اچھا چونکہ پہلا سیشن ہے اور کچھ تعارف بھی ہو رہا ہے نا، تو ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے کی جگہ ہم 40 منٹ تک کھینچ لیں، تو ساتھی تیار ہے نا اس کے لیے؟ باقی انشاءاللہ موونگ فارورڈ ہم آدھے گھنٹے ہی پہ لمٹ کیا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے، وہ کہتے ہیں نا تطہیر نیت، اللہ تعالیٰ جتنا بڑا کام شروع کرائے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی نیتوں کی تطہیر کر لے، ان کی صفائی کر لے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں بھی اور آپ حضرات بھی اور خواتین بھی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، ہم سب یہ نیت کر لیں کہ ہم یہاں اس لیے بیٹھ رہے ہیں یہاں آ کے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی اور کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ گویا اس دنیا کی زندگی میں یہی ہمارا یوں کہیے نصب العین بھی ہے کہ اللہ کی رضا اور اخروی نجات، کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن مجھے میں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کر لیں کہ بالکل اخلاص کے ساتھ کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہوں، اور اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں میرے سامنے آئیں گی اس کے اوپر جو ہے وہ میں منوعاً اس کو سمجھوں گا بھی اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنی باتیں یہاں پہ ہم سمجھیں گے ظاہر ہے اس میں کوئی فقہی نوعیت کوئی شامل حال نہیں ہوگی، کوئی علمی نکتے ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہوں گے، نہ ظاہر ہے ایک بطور انسان میرا وہ مقام ہے۔ ہمارے مفتی صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے مجھے، ان کی بڑی ضرورت ہے مجھے۔ مفتی جنید، ڈاکٹر جنید صاحب نے، چلے مفتی عرفان صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نا لائن پہ الحمدللہ؟ اچھا وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے بہرحال ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خلاف واقع کوئی بات میری طرف سے آ جائے تو میری تصحیح ہو سکے۔ بہرحال ہمارے ساتھ الحمدللہ ڈاکٹر ذیشان صاحب بیٹھے ہیں الحمدللہ، تو اس حوالے سے میرے لیے بڑی عافیت ہے، کوئی غلط بات اگر ہو گئی خدا نہ خواستہ تو اس کی تصحیح ہو جائے گی اور وہ پھر میں کریکٹ کر لوں گا۔ بہرحال تو پہلی بات یہ کہ اخلاص نیت، اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھ رہے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں سامنے آئیں ان پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ کوئی فقہی نوعیت، کوئی علمی نوعیت کی باتیں 99.99% آف دا ٹائمز ہمارے سامنے نہیں آئیں گی۔ اگلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے 2 لیولز ہیں، ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر۔ تذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، نصیحت کو، اور اس تذکر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بڑی زبردست کال ہے رب کائنات کی طرف سے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت ہی آسان کر دیا، یسرنا القرآن، بہت ہی آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، یعنی نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ ہر شخص کی ضرورت ہے قرآن حکیم سے نصیحت کا حاصل کرنا، نصیحت اور یاد دہانی۔ ایک ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کا لیول، تدبر کا لیول، کہ جس میں ایک ایک آیت کے اندر غوطہ زن ہو کر اس سے حکمت کے موتی نکالنا، اس سے مسائل کا استنباط کرنا، فقہی معاملات کے حوالے سے جو ہے اس پر کلام کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ کسی کو یہ کرنے کی اس اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر تھوڑی سی عربی سیکھ لی اور تھوڑی سی سیرت پڑھ لی تو انسان فقیہ بن جائے یا عالم سمجھنے لگے۔ اپنے آپ کو ہرگز نہیں، اس کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں، اس کے لیے پورا اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ 16 سال، 18 سال، 20 سال، 16 علوم، 8 علوم، 10 علوم، یہ سارے وہ ترتیب ہے کہ جو کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے۔ لہٰذا نہ وہ ہمارا لیول ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہ وہ مقام، نہ ان سیشنز کا وہ مقصد ہے۔ ان سیشنز کا مقصد بالکل جو نصیحت اور یاد دہانی قرآن حکیم کے سرفیس پہ موجود ہے، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے اس حوالے سے، کہ قرآن کو سمجھنے کی مثال، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی مثال پانی کی طرح ہے، کہ اس پانی سے، یہ پانی ہر انسان پڑھے لکھے ان پڑھ کی پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی کسان پیے، کوئی پی ایچ ڈی پیے، پیاس لگے گی پانی پیے گا، اس پانی میں اثر ہے کہ وہ پیاس بجھا دے۔ لیکن اسی پانی سے اگر اسٹیم انجن بنانا ہو تو پہلے 10 علوم، 12 علوم، 15 علوم پڑھنے پڑیں گے، فزکس پڑھنی پڑے گی، سائنسز پڑھنی پڑیں گی، بڑے جان جو کے لگا کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے، پھر کہیں جا کے کوئی سائنٹسٹ اس قابل ہوگا کہ اس پانی سے اسٹیم انجن بنائے۔ تو بھائی ہم اسٹیم انجن نہیں بنا رہے، یہاں بڑا کلیئر ہے، وہ ہدایت کی پیاس جو اللہ نے ہم سب میں رکھی ہے، اور قرآن حکیم اس پیاس کو بجھانے کا علاج ہے۔ ہم اس سطح پر قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، عملی اعتبار سے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس تمہید کے بعد انشاءاللہ اب ہم آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، مکی سورہ مبارکہ، اور کچھ روایات کے مطابق ابتدائی جو وحی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، گویا کہ 5ویں وحی جو آئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ایک پوری سورت کی شکل میں جو ایک ہی مرتبہ نازل ہونے والی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ کسی نہ کسی صورتوں کی چند آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الگ کی 5 آیات آئیں، نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، اس طریقے سے 5ویں وحی ہے گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ خود اللہ کا کلام اس کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ سبع من المثانی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اے نبی آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائیں، والقرآن العظیم، اور ایک عظیم قرآن عطا فرمائیں۔ گویا سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ مجھے 2 ایسی چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک یہ سورہ فاتحہ ہے، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کا مفہوم تو پتہ ہو۔ پھر یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس پر حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس پر اللہ جواب دیتا ہے، اور پوری سورت پر نہیں، ایک ایک آیت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کائنات کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب۔ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے ایک ایک آیت کے اوپر جواب۔ اور آخر میں جب وہ دعا مانگتا ہے تو رب کائنات کی طرف سے صدا آتی ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے میں دے چکا کہ جو اس نے مجھ سے مانگا، میرے بندے کے لیے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تفصیل سے اس حدیث کو آخر میں سمجھیں گے۔ سوال کیا کرتے ہیں ہم اس میں؟ ہدایت کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے گارنٹی کہ جو بندہ مجھ سے یہ سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر یہ کہ سورہ فاتحہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جہاں سے قرآن حکیم کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا سے قرآن حکیم کا آغاز فرمایا، اور دعا جو اس کا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا سورہ فاتحہ کا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس سے یہ ہم دعا مانگتے ہیں، اور پھر پورا قرآن حکیم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیا بطور جواب دعا. ایسی دعا پھر یہ قبول ہوئی. اس کی جو ایک ایموشنل کنیکٹ ہے اس سورہ فاتحہ کا، اس سورت کا، علماء فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ گویا کہ ایک ایسے شخص کے دل کی آواز ہے جس کو اللہ نے الفاظ عطا کر دیے کہ جو کہ ایک سلیم الفطرت انسان ہے اور دنیا کی حقیقت، کائنات کی حقیقت تک پہنچ چکا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے کسی کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے انسان میں ودیت کر دی ہے. ایک ہے توحید کا کانسیپٹ اور ایک ہے آخرت کا کانسیپٹ. ان دونوں باتوں تک انسان از خود اگر نفس اور سوچ انسان کی پرورٹڈ نہیں ہے، بائزڈ نہیں ہے، وہ غلط افکار کا شکار نہیں ہوئی ہوئی، تو ان دو حقیقتوں تک انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ہی پہنچ سکتا ہے. رسالت آ کے اس توحید اور آخرت کے کانسیپٹ کو نمبر 1 انڈورس کرتی ہے. نمبر 2 اب وہ راستہ بتاتی ہے کہ وہ جو توحید اور آخرت کا تم نے کانسیپٹ سمجھا، تو اب راستہ کیا ہے اس توحید، اس ایک رب کائنات کی کو عبادت کرنے، اس کی عبادت کرنے کے لیے راستہ کیا ہے، اور وہ آخرت میں جو تم اب کامیابی چاہتے ہو اس کا راستہ کیا ہے، وہ پھر رسالت بتاتی. چنانچہ اس اعتبار سے یہ ایمانیات ثلاثہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کی اہمیت ہمیں عطا فرمائے کہ کتنا بڑا اینکر ہے جو اللہ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کر دیا دین اسلام کا، کہ توحید، رسالت، آخرت یہ مل کے ہمارے لیے وہ ایمانیات ثلاثہ بنتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے دل کی آواز ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم خود اس بچپن سے گزرے ہیں، تو ہم نوٹ کریں گے کہ اس کی ساری جو دنیا ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. لہذا ہمیں پتہ ہے کہ ماں تھپڑ بھی لگا دے، ڈانٹ بھی دے تو رو کے اسی سے جا کے حق کرے گا، اسی کو پکڑے گا، رو بھی رہا ہوگا، ماں ڈانٹ رہی ہوگی، وہ اسی کو جا کے جو ہے وہ چمٹ رہا ہوگا. کیوں؟ اس بچے کے ذہن میں اس کی کل کائنات یہ ماں ہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں سے جو ہے وہ سختی نہیں کرنی چاہیے. ماں کی اس دور میں ماں کی ناراضگی کا مطلب کہ ساری کائنات ناراض ہو گئی، ساری کائنات روٹ گئی. تو اس وقت لیکن اس بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے نہیں، ماں کے علاوہ ایک اور ہستی ہے، باپ بھی ہے، کہ جو میرے لیے فکر کرتا ہے، میرے لیے محنت کرتا ہے، میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے نظر آتا ہے نہیں، بہن بھائی بھی ہیں، چچا ماموں بھی ہیں، خالہ بھی ہے، نانا نانی، دادا دادی بھی ہیں، اور بھی رشتے ہیں جو میری خدمت میں گویا کہ لگے ہوئے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری ضروریات کو پورا کرتے ہیں. یہ جو اس کا ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کا، اب اگر یہ شخص سلیم الفطرت ہے تو دیکھتے دیکھتے وہ اب یہ دیکھتا ہے کہ صرف یہ رشتے نہیں بلکہ یہ تو پوری دنیا، سورج مجھے سرو کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ چاند ستارے میرے لیے بنے ہوئے ہیں، یہ سبزی پھل جانور چرند پرند سب کیا کر رہے ہیں، یہ میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. غور کر لیں، ایک ٹماٹر کو ہی لے لیں جو ٹھیلے پہ رکھا ہوتا ہے، کبھی سوچیں، اور اس کی پیچھے ویلیو چین سوچیں، ساری پوری ویلیو چین میں کیا کرتا ہوا آ رہا ہے، انسانوں کو سرو کرتا ہوا آ رہا ہے. اس ٹریکٹر والے سے لے کے، اس فارمر سے لے کے، وہ پورا جو پھر مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ سے ڈسٹریبیوشن ہوئی، گاڑی والا آیا، ٹھیلے والا، ان سب کو کیا کرتا ہوا آ رہا ہے ٹماٹر، اپنا کوئی فائدہ ہے اس کا، اس انسانوں کی کمیونٹی کو سرو کرتا ہوا آ رہا ہے. اور آخر میں کنزیوم بھی کون کرے گا اسے؟ 99% آف دا ٹائم انسان ہی کرے. چنانچہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو صرف رشتہ داریاں نہیں بلکہ سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، سردی گرمی، ہوائیں، دریا، خشکی، یہ سبزی، یہ پھل، یہ جانور، یہ تو سب مجھے ہی سرو کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور ان سوچوں کے ساتھ ارتقاء ہوتے ہوتے وہ اس چیز تک پہنچتا ہے کہ در حقیقت ایک ہستی ہے جو کہ میری ساری ضروریات کی پورا کرنے والی. اور جب وہ اس سوچ پر پہنچتا ہے تو اس کے دل کی آواز ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر، تمام تعریف، حمد کے اندر شکر اور تعریف دونوں باتیں آتی. تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ ریلیشن بھی بتا دیا. رب اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، بالکل ہے، رازق ہے، بالکل ہے، مالک ہے، بالکل ہے، ہمیں پیدا کیا، بالکل کیا، ہمیں موت دے گا، بالکل دے گا. لیکن یہ سارے یوں کہیے کہ صفات رب کائنات کی یہ اس لیے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے.
وہ کھلاتا اس لیے ہے کہ وہ رب ہے، پلاتا اس لیے ہے کہ رب ہے، ضروریات اس لیے پوری کرتا ہے کہ رب ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سجا دے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے یہ بات سمجھی تھی کہ لیٹے میں سوچتا تھا بچپن میں جو اسلامیات کی کتاب میں پڑھا، احد احد کیوں کہہ رہے ہیں بھائی، یہ احد احد، ان کا آقا جو تھا مشرک وہ کہہ رہا تھا ایک دفعہ مجھے کہہ دو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ بھائی میں تمہارا آقا ہوں نہیں ہوں کہ ہاں آقا تو ہے، بول دو رب ہوں، نہیں رب تو احد احد، رب تو ایک۔ بھائی میں تجھے کھلاتا ہوں نہیں کھلاتا، ہاں تو کھلاتا تو ہے تو دنیا میں نے تجھے رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے، ہاں دی ہوئی ہے، میں تیری ضروریات پوری کرتا ہوں، ہاں دنیا میں اسباب میں تو ضروریات پوری کرتا ہے، تو مجھے رب مان، نہیں رب تو نہیں ہے، رب تو وہ ایک ہی ہے، لہٰذا وہ احد احد کہ تپتے صحرا میں لٹایا ہوا ہے، بھاری پتھر سے سینے پہ رکھے ہوئے، لیکن رب سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میرا اور آپ کا اصل رشتہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں یہ بات اگر سجا دے تو آگے پورا وہ قرآنی معاشرہ بنانا اور اس کی کوشش وہ پھر آگے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ کیا کہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس کی تکرار کریں دل میں، اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہیں دل میں بار بار کہیں، وہ کیفیت محسوس ہوگی، وہ محبت ایک خاص چاشنی ایمان کی اللہ عطا فرمائے گا کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اے اللہ میرا اصل رشتہ تجھ سے کیا ہے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اچھا رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ کہ جس کی ساری باتیں مانی جائیں، وہ ہم آگے چل کے سمجھیں گے عبادت کے کانسیپٹ۔ رب یعنی جس کی ساری باتیں مانی جائیں، پھر رب اگر وہ رب ہے ہم بندے ہیں تو بندے کا کیا مطلب، بندگی کے کانسیپٹ کو آگے چل کے سمجھیں گے، غلامی کے اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر وہ جو ارتقا ہوا ہے، ماں باپ کو کائنات سمجھتے تھے، تھوڑے بڑے ہوئے اور رشتہ دار نظر آئے، اور بڑے ہوئے نظر آیا ہاں کاروبار نوکری بھی عام ہے، پھر اور بڑے ہوئے نظر آیا نہیں یہ تو پوری کائنات مجھے سرو کر رہی ہے، اور پھر جب اس نتیجے تک پہنچے کہ ایک ذات ہے جو میری ساری ضروریات کو پورا کر رہی ہے، وہ میرا رب ہے، تو اس محبت میں اس کی سرشار ہو کر اب اپنے آپ کو، اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہ ہے عبادت، بندگی۔ تو اللہ سے پہلا کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس ریلیشن کو ہمیں انٹیکٹ رکھنا ہے اپنی پوری زندگی۔ میں اپنے رب کی کیوں مانوں؟ میں اللہ کی کیوں مانوں؟ وہ میرا رب ہے۔ میں اپنی خواہشات کیوں چھوڑوں؟ میرا رب ہے۔ میں جھوٹ بول کر 2 پیسے کمانا کیوں چھوڑوں؟ کیونکہ وہ اللہ میرا رب ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیونکہ میرا رب اللہ ہے اور اس کا یہ حکم ہے۔ گویا یہ سرنڈر کر دینا، یہ پھر رب اور بندے کی اس ریلیشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس ریلیشن جب نماز ہم پڑھیں، خاص طور سے سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو ذرا اس پر ایک آیت پر ہم رکا کریں کہ میں اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ شیلٹر آ گیا نا، سب سے بڑی چیز جو یہ بات پرووائڈ کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا رب کائنات کا شیلٹر ہے جو ہمیں مل جاتا ہے۔ اگلی بات اللہ نے اپنی 2 صفات، سب سے خوبصورت صفات بیان فرمائی۔ وہ رب کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اب اردو میں ظاہر ہے یہ ترجمانی ہی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم عربی کی کچھ صیغوں کو سمجھتے ہیں تو دونوں جو الفاظ ہیں، دونوں صفات، یہ اللہ کی صفت رحمت سے ہی نکلیں۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کے اندر جو مادہ ہے کیا ہے؟ را حا میم، رحم سے نکلیں۔ رحمان میں ایک خاص کیفیت ہے باب فعلان کے وزن پر، رحیم میں ایک دوسری کیفیت ہے باب فعیل کے وزن پر۔ رحمان میں اللہ کی رحمت کی وہ کیفیت کہ جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وہ کیفیت۔ الرحمن، اللہ کی رحمتیں جوش مارتی ہوئی۔ اور کبھی ہم محسوس کرتے ہیں اللہ کی اس صفت رحمان کو زندگی میں؟ بالکل مواقع آتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، 2 آنسو بہاتے ہیں، اللہ ایسے کوئی مسئلہ حل کرا دیتا ہے یا کسی مشکل سے نکال لیتا ہے کہ تصور میں بھی نہیں ہوتا۔
لیکن دوسری طرف وہ رحیم بھی ہے. رحیم ہے فعیل کے وزن پر، ایک بہتے ہوئے دریا جس میں دوام ہو. اللہ کی رحمت میں دوام بھی ہے. اب یہ صرف رب ہی کی صفات ایک ہی جگہ دونوں رحمتوں کی جو یوں سمجھیے کہ جو کنڈیشنز ہیں وہ ایک جگہ جمع صرف رب کائنات کی ہستی میں ہو سکتی ہیں کہ جوش مارتی ہوئی رحمت بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت. اور اس حوالے سے حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر رکھے ہیں، ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے، اور اس ایک حصہ جو اس دنیا میں اپنی صفت رحمت کا بھیجا، اس کا نتیجہ ہے کہ ایک حاملہ گھوڑی بھی اپنا پاؤں زمین پر بڑی آہستگی سے رکھتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف نہ. یہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا مظہر ہے، اور 99 حصے رکھے ہوئے ہمارے لیے جنت کے اندر، آخرت کے لیے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وہ کیفیت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش اور ولولہ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی صفت جو صفت رحمت ہے اس میں دوام بھی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی رحمت گویا کہ ہم سے ختم نہیں ہوتی. اگلی بات، مالک یوم الدین، نتیجے پر اپنی غور و فکر کے نتیجے میں پہنچا تھا کہ ایک ہستی ہے جو میرا رب ہے. وہ اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ ایک نہ ایک دن پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اچھائی کا بھرپور بدلہ ملے اور برائی کی بھرپور سزا ملے. وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں جھوٹ بولوں، زبان پہ کسی کے چھالا نہیں پڑتا، دھوکہ دوں، کوئی جو ہے وہ چھالا نہیں پڑا، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوا، اور کوئی برے کام کروں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، اچھے کام کروں تو اکثر و بیشتر اس کا نتیجہ بھی بھرپور نہیں مل رہا ہوتا. ایک شخص نے 100 قتل کیے اس دنیا میں تو اسے ایٹ میکس کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ قتل کر دیں گے، تو بھرپور بدلہ تو نہیں ملا. ان بقیہ 99 قتلوں کا کیا جو اس نے کیا تھا. چنانچہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو اور ہونا چاہیے کہ جس دن اچھائی کی بھرپور جزا ملے، ثواب ملے، اور برائی کا بھرپور بدلہ ملے. تو اب وہ کہتا ہے اس کا مالک کون ہوگا پھر؟ تو وہی رب جس کو اس نے پہچانا ہے وہی اس بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. مالک یوم الدین، یہ اس نے تعریف کی. اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ بھی پہنچتا ہے کہ بھائی میں کوئی نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اس رب کی بندگی بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہ ہو. چنانچہ وہ اسی رب سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، یا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. جو حضرات عربی جانتے ہیں، خواتین جانتی ہیں، وہ معلوم ہے انہیں کہ حالت مضارع ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. ایک تو بندگی کا اعتراف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے استعانت بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. ہم اس وقت تک تیری بندگی بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو. تو وہ عاجزی کا عنصر فوراً الحمدللہ شامل حال ہو گیا نا. اس قرآن حکیم کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مائنڈ سیٹ کو بنا رہا ہوتا ہے، ہمارے افکار، ہماری سوچ کو بنا رہا ہوتا ہے، ہمارے بیہیویئرز کو صراط مستقیم کی طرف اسٹیئر کر رہا ہوتا ہے. تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جائے رب اور بندہ ہونے کی، اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کو، اللہ کے بدلے کے دن کی حقیقت کو سمجھ جائے، اس کے مالک اللہ ہے وہ سمجھ جائے، اور پھر یہ سمجھ جائے کہ بندگی بھی اسی رب کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، تو تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہی نوز ہز پلیس. وہ کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ جنرل از، خیر وہ ایک ڈفرینٹ اعتبار سے مثال آتی ہے. ہم جب کبھی میرج کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو شوہروں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دا بیسٹ جنرل از دا ون ہو نوز وین ٹو اسٹیپ بیک. سب سے بہترین جنرل آرمی میں وہ ہوتا ہے اسے یہ پتا ہو کہ میں نے پیچھے کا بٹنا ہے کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی انسان کو اس کی باؤنڈریز سیٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، بلکہ میں بندگی بھی جب کر سکتا ہوں کہ جب میرا رب اس میں میری مدد فرمائے.
ان تین باتوں کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان چار باتوں کے بعد اب ہے وہ دعا کہ جو یہ بندہ مانگ رہا ہے کہ مجھے ایک گائیڈنس بھی چاہیے بھائی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط، میرا رب جسے میں نے رب مانا ہے سمجھا ہے جاننا ہے وہ کیسے راضی ہوگا، کس بات پہ ناراض ہوگا۔ تو اب وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی۔ اور یہ وہ کور ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر انسان بنانے بیٹھے، آج انسان نے بنایا نا، نظام بنائے اپنے ہاتھ سے بنائے، تو ظلم ہی ظلم ہے، ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ ہم تفصیل میں ظاہر ہم جا نہیں سکتے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے طور پہ اگر بنائے گا گمراہی کا شکار ہوگا، ظلم کا شکار ہوگا، بنا ہی نہیں سکتا۔ نمبر ایک، مرد اور عورت کے حقوق کے درمیان ان کے حقوق و فرائض کا بیلنسڈ تعین۔ مرد بنانے بیٹھے گا لا محالہ عورت پہ زیادتی کر بیٹھے گا، یا زیادہ عورت کی طرف اگر اس کا مائنڈ چلا گیا تو مرد اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے گا۔ تو مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کا تعین۔ نمبر دو، کیپٹل اور لیبر، یعنی جو مزدور ہے جو نوکری کرنے آتا ہے اور جو دوسری طرف کیپٹل ہے سرمایہ دار ہے، اس کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین۔ یہ اگر سرمایہ دار بنانے بیٹھے گا تو ہمیں معلوم ہے جیسی HR پالیسیز بنتی ہیں، CBUs کے اندر اور CBAs کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ خرم بھائی مسکرا رہے ہیں، دیکھتے آئے ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ون لوز بنا رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر۔ اور اگر تو کیا ہوتا ہے جب سرمایہ دار کے ہاتھ میں دیں گے اگر پالیسی بنانا تو وہ لیبر پہ جو ہے وہ ظلم کر بیٹھے گا، اور اگر لیبر کے ہاتھ میں دے دیں گے اچھا بھائی تم بتاؤ کہ تمہارے حقوق کیا ہوں گے اور تمہارے فرائض کیا ہوں گے، تو وہ کیپٹل کے اوپر سرمایہ دار کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر بیٹھے گا۔ اور تیسری چیز ہے عوام اور ریاست، ان کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین کیا ہوگا، کیا رولز ہوں گے، کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی۔ ان چیزوں کے اوپر انسان از خود اگر پالیسیز اور ہدایات بنانے بیٹھے گا گمراہ ہو جائے گا، ظلم کے نتیجے پہنچے گا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو محض ایک ذات جو رب کائنات ہے وہی بنا سکتی ہے، بتا سکتی ہے۔ چنانچہ مرد اور عورتوں کے درمیان حقوق و فرائض کدھر جانا پڑے گا ہمیں؟ اللہ سے پوچھنا ہے، قرآن و سنت سے پوچھنا ہو۔ کیپٹل اور لیبر کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین، عدل کیا ہے، کہاں سے جانا دیکھنا پڑے گا؟ قرآن و سنت سے۔ ریاست اور عوام کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین، عدل کیسے ہو، کہاں جانا پڑے گا؟ قرآن و سنت میں۔ چنانچہ وہ پورا نظام ہے قرآن و سنت میں کہ جو کہ اس دنیا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور نہ صرف یہ کہ عطا فرمایا، سورہ بقرہ میں چل کے سمجھیں گے کہ اس کو خود بھی سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور ساری دنیا کو لیڈ کرنا ہے اس سلوشن کی طرف۔ یہی ہے نا وہ ہم دیکھیں گے ایک قرآنی معاشرہ۔ تو ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں، اور ایسی موجود ہیں کہ اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی اور چیز اب ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے اعلان کر دیا اس چیز کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہاں جب ہم پہنچیں گے سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تو اس کو سمجھیں گے۔ چنانچہ اللہ سے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب آگے اس کی ڈسکرپشن ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان کا کہ جو گمراہ ہوئے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ڈیفائن کیا کہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ فرمایا یہ یہودی ہیں بنی اسرائیل میں سے، اور ضالین کون ہیں؟ فرمایا نصارہ ہے، عیسائی ہیں۔ تو کمپلیٹ پیکج اس سورہ فاتحہ میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، ہمارا مقام بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ کی دو بڑی بڑی صفات الرحمن الرحیم، یہاں ابھی شدید العقاب نہیں آیا، یہاں عزیز ذو انتقام نہیں اللہ نے فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جہاں اللہ اپنی تعریف اپنی ذات کی تعریف بیان کر رہا ہے، ڈسکرائب کر رہا ہے، وہاں پر ابھی نہیں آیا، وہ آگے چل کے آئے گا۔
اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے. چنانچہ یہاں صفت رحمان صفت رحیم اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اب وقت جو ہے ہمارا پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آگے اگلے دفعہ اس کو کنٹینیو کریں گے. وہ جو حدیث قدسی جس کا عرض کر رہا تھا وہ اسی پہ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے، سورہ فاتحہ کے بارے میں، کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مانگا. طویل حدیث ہے. فرمایا کہ جب وقال عبدی الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے رب حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا شکر ادا کیا. یعنی یہ کانورسیشن ہو رہی ہے گویا کہ. سمجھے اس بات کو، اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں اس کا ادراک عطا فرمائے، وہ کیفیت عطا فرمائے. آمین. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی، میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے وقال عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب میرا بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. بینہ و بینی عبدی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کانٹریکٹ ہو گیا میرے اور میرے بندے کے درمیان. سوچے تو صحیح، اللہ مجھ سے اور آپ سے اگریمنٹ کر رہا ہے. جہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہہ رہا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مانگا. اس کا اگر ہم میتھمیٹیکلی یعنی ارتھمیٹکلی اس کو دیکھیں نا، اگر ورٹیکل انالیسس کریں تو الفاظ بھی بالکل بڑے زبردست. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ ایک سائیڈ ہے جو کہ اللہ نے جیسے فرمایا ولی عبدی، واو بیچ میں ہے، جیسے اگر ترازو ہو تو اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے گویا کہ واو ہے. اور اس کے بعد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ولی، معاف کیجئے، جو پہلا حصہ ہے وہ رب کے لیے ہے، اور جو دوسرا حصہ آیا اس کا وہ ولی عبدی، وہ بندے کے لیے ہے. تو یہ جو کانٹریکٹ ہے نا، اللہ اس کا ادراک ہمیں عطا فرمائے. ہر نماز میں میں اور آپ اپنے رب سے یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اللہ تیری بندگی کریں گے، کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے. اور رب کائنات فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، بیچ میں کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی اف اینڈ بٹ اس پوائنٹ پہ نہیں ہے. یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مانگا. اب جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر اللہ فرماتا ہے ھذا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہوا جو کچھ اس نے مانگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی دعا کے آخر میں، سورہ فاتحہ کے آخر میں پھر آمین پڑھنا چاہیے. اور ایک جگہ یہ بھی آیا کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے تو تمام گناہ معاف کر دیے جاتے. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نمازوں میں جو ہم پڑھتے ہیں کم سے کم 17 مرتبہ تو دن میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو اس کیفیت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے عالم دین، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اے بندے تو کیسے رک جاتا، تو کیسے آگے بڑھ جاتا ہے جب یہ الفاظ پڑھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھ کے آگے کیسے بڑھ جاتے ہو، تمہارے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں طاری ہوتی. تو خاص طور پہ نفلی نمازوں میں، سنتوں میں جو ہم انڈیویجولی پڑھتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں آیات کو. ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، ایسا ہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نفلی نماز میں بار بار مانگوں اللہ سے. دعائیں بھی پڑھو، جی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. جنت کی بات سنتے، جی جنت کی دعائیں، جنت کی آیات آتی ہیں تو اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس. عذاب کی آیات آتی تو اللہم لا تجعلنا معہم، اور اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ بھی
منقول ہیں. تو سنتوں میں نوافل میں جب یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو وہ کیفیت بھی پھر آئے گی, اور اللہ مجھے اور آپ کو کیفیت عطا فرمائے کہ یہ جواب ہمیں آ رہے ہوں, جو جواب میں نے عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جواب دیتا ہے اپنے بندوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخری سانس تک اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر. جیسے